یہ داستان ہے برطانیہ کے ایک غریب انگلش ٹیچر کی، جس کی زندگی مالی مشکلات کے گہرے سایوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ رفاہی امداد پر گزر بسر کرتی اور امید کی روشنی کہیں دور دھندلا رہی تھی۔ یہ 1990 کا زمانہ ہے، جب وہ مانچسٹر سے لندن جانے کے لیے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا اور سرد ہواؤں کی سرگوشیاں اس کی سوچوں کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ ٹرین تاخیر کا شکار ہو چکی تھی اور وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھی لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک جیسے کسی جادوئی لمحے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک الہام، ایک خیالی منظر، جیسے اس کے اندر کوئی دروازہ کھلا ہو۔ اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اعتماد سے کہتا تھا کہ وہ وزرڈ ہے، ایک جادوئی وجود، کرشماتی صلاحیتوں کا مالک۔ یہ لڑکا اس کے تخیل کی دنیا کا ایک کردار بن گیا۔ اس کی موجودگی نے اس کے اندر کی چھپی ہوئی تخلیقی چنگاری کو شعلے میں بدل دیا۔ وہ لمحہ ایک انقلاب کی ابتدا ثابت ہوا، ایک ایسی کہانی کا آغاز جس نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ دنیا بھر کے قارئین کے دلوں میں کو مسخر کر لیا۔ وہ لڑکا اس کے تخیل کا شہزادہ ہیری پوٹر کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا، اور آج دنیا اس انگلش ٹیچر کو جے کے رولنگ کے نام سے جانتی ہے، جو فقر سے عروج تک کا سفر ایک قلم کی طاقت سے طے کر گئی۔ جے کے رولنگ 1965 میں برطانیہ کے شہر میں ایک پیدا ہوئی۔ رولنگ کو بچپن سے ہی کہانیاں سنانے اور لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے اکثر فیری ٹیلز لکھا کرتی تھیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ایکسیٹر سے انگریزی اور فرانسیسی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ رولنگ کو 1990 میں ہیری پوٹر لکھنے کا خیال آیا اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا۔ چونکہ ان کی مالی حالت بہت خراب تھی، اس لیے ان کے پاس سہولتیں بھی بہت محدود تھیں۔ 1991 میں انہوں نے پرتگال کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات ایک مقامی صحافی جارج ایرانیت سے ہوئی۔ بعد میں ان کی شادی اسی سے ہو گئی، لیکن رولنگ کے مطابق یہ شادی ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ چند ماہ کی ان کی بچی تھی جب ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کا شوہر ایک سخت گیر انسان تھا، جو انہیں اکثر تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ یوں شوہر کی بے وفائی، نومولود بچی اور شدید مالی مشکلات کے ساتھ رولنگ 1993 میں واپس برطانیہ آ گئی۔ انہوں نے فلاحی امداد پر گزارا کیا اور بے شمار سماجی اور مالی مشکلات کے باوجود ہیری پوٹر اینڈ دا فلاسفرز اسٹون پر کام جاری رکھا، جو ہیری پوٹر سیریز کا پہلا ناول تھا۔ 1997 میں جب انہوں نے اپنا پہلا ناول مکمل کر لیا تو وہ یہ مسودہ لے کر کئی پبلشرز کے پاس گئیں، لیکن سب نے اسے شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار برطانیہ کے مشہور پبلشنگ ادارے بلومسبری نے اسے شائع کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اور یوں ان کا پہلا ناول ہیری پوٹر اینڈ دا فلاسفرز اسٹون 1997 میں شائع ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم سنگ میل تھا، اور یوں انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ شروع میں ان کے ناول کو زیادہ پذیرائی نہ ملی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ امریکہ اور برطانیہ میں بیسٹ سیلر کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پے در پے ان کے مزید 6 ناولز نے بے حد پذیرائی حاصل کی، اور آج ہیری پوٹر کی 7 ناولز کی سیریز ماڈرن فکشن لٹریچر میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہیری پوٹر سیریز کی 500 ملین سے زیادہ کاپیز فروخت ہو چکی ہیں، اور اسے 80 سے زیادہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا تھا۔ 7 ناولز پر مشتمل ہیری پوٹر سیریز پر فلمز بھی بن چکی ہیں، جنہیں بے حد پذیرائی ملی۔ ہیری پوٹر سیریز کے علاوہ انہوں نے اور بھی کئی مشہور ناول اور بچوں کی کہانیاں لکھی۔ انہوں نے 2001 میں ڈاکٹر نیل میری سے دوسری شادی کی، جس سے ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ آج کل اسکاٹ لینڈ میں قیام پذیر ہیں۔ کچھ دلچسپ حقائق بھی ہیں۔ رولنگ نے 2006 میں اعلان کیا کہ ان کا آخری ہیری پوٹر ناول ہیری پوٹر اینڈ دا ڈیتھلی ہالورز ہوگا۔ مشہور فکشن رائٹر اسٹیفن کنگ نے ان کے بہت بڑے مداح ہیں۔ انہوں نے رولنگ کے کئی ناولز پر ریویوز لکھے ہیں۔ 2006 میں امریکہ کے مشہور میگزین فوربس کے مطابق رولنگ امیر ترین خواتین میں دوسرے نمبر پر تھیں۔ 2011 تک رولنگ ادب کی تاریخ میں پہلی بیسٹ سیلر خاتون مصنفہ تھیں۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہیری پوٹر صرف اپنا گیس کا بل ادا کرنے کے لیے لکھ رہی ہیں۔ فوربس کے مطابق وہ پہلی ارب پتی خاتون مصنفہ ہیں۔ آج رولنگ عزم و ہمت کی علامت ہیں۔ ان کی زندگی کا سفر ایک بے سہارا غریب ماں سے لے کر ایک کامیاب بااثر رائٹر تک
ان کی مستقل ثابت قدمی کی ناقابل تسخیر مثال ہے۔ ذاتی مشکلات، مالی مسائل اور ہر کسی کے انکار کے باوجود وہ اپنے خواب سے جڑی رہیں اور اسے عملی جامہ پہنایا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔